آپ نے جو خوبصورت الفاظ وہاں پہ بیان فرمائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تو وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا کہ جو ہماری طرف بھیجا کہ جن کے نسب صداقت، امانت اور پاک دامنی کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور وہ ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کو پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بے حیائی کے کام کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے ان کی پیروی کی۔ اب اس خطبے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس وقت مکے کے حالات کیا تھے، اور حضرت جعفر بن ابو طالب نے اس کی عکاسی کر دی کہ ہمارے اندر یہ خرافات تھی، یہ ہمارے اندر خامیاں تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کر ہمیں وہ ساری خامیاں، وہ ساری کوتاہیاں ہماری ختم کی، اور پھر ہمیں نیک راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا۔ تو یقیناً یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، کہ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول تمہیں عطا کیا ہے۔